الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان گرامی قدر، جناب صدر مجلس اور مولانا ظفر علی خان فاؤنڈیشن کے منتظمین، میں آپ تمام احباب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس طالب علم کی عزت افزائی فرمائی اور ایک بہت ہی اہم اور سنجیدہ موضوع پر اظہار خیال کا اسے موقع دیا۔ ہم طالب علموں کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ جب کبھی زندگی میں کسی موضوع پر بات کرنے کی کوئی ضرورت پیش آئے تو ہمارے اس موضوع سے متعلق کیا افکار و نظریات ہیں، دنیا بھر میں اس موضوع سے متعلق کیا تصورات پائے جاتے ہیں، اور کچھ مانے جانے والی حقائق اور ریئلٹیز کو ایک طرف رکھ کے سچائی کے متلاشی کی حیثیت سے حقیقت کی تلاش میں سرگردہ ہوتے ہیں اور بحیثیت انسان اپنے نتائج فکر کو بغیر کسی تردد اور تأمل کے آپ حضرات کی خدمت میں رکھ دیتے ہیں۔ میں ابتدا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں دین کا، مذہب کا، تاریخ کا ایک بہت چھوٹا سا اور ادنا سا طالب علم ہوں۔ جو افکار و خیالات اور نظریات میں یہاں پیش کروں گا عین ممکن ہے کہ آپ اس سے اپنے تعلق کا اظہار نہ کر سکیں، یہ بھی عین ممکن ہے کہ آپ کے دل میں اس کے بارے میں کوئی اختلاف رائے ہو۔ تو ایک طالب علم کے خیالات ہیں، ان کو ایک خیال کی حیثیت سے سنیں اور اس کا تجزیہ کریں۔ ممکن ہے کہ آپ کا اشکال، آپ کا اعتراض خود مجھے اپنی بات پر دوبارہ غور و فکر پر آمادہ کر دے۔ جس موضوع کا آپ نے انتخاب کیا ہے، اس وقت امت مسلمہ کے ہاں یہ سب سے زیادہ زیر بحث رہنے والا مسلمانوں کی جو مذہبی قیادت ہے وہ اسی موضوع کو سامنے رکھ کر عملی جدوجہد بھی کر رہی ہے، اور مسلمانوں کی جو سیاسی قیادت ہے اس نے گزشتہ 2 صدیوں میں اسی موضوع کو سامنے رکھ کر کچھ لائحہ عمل مرتب کیے ہیں۔ میں نہایت ہی مختصر وقت میں اپنے خیالات اس حوالے سے پیش کرنا شروع کرتا ہوں۔ 3 پہلوؤں سے میں گفتگو کروں گا اور میں چاہوں گا کہ ان تینوں پہلوؤں کو آپ الگ الگ کر کے دیکھیں۔ جس وقت ہم بات کرتے ہیں مسلمانوں کی، مسلمان بحیثیت جماعت، تو یہ آپ سب کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ مسلمان اپنی جو تاریخ رکھتے ہیں اس تاریخ میں آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ مسلمان بحیثیت قوم کے اس دنیا میں کس وقت سامنے آئے؟ یہ اس وقت سامنے آئے جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا اعلان کیا کہ وہ اب دنیا میں ختم نبوت کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ایک آخری پیغمبر تاریخ کے ایک دور میں آئے گا، اور پیغمبر جو کام کرتے ہیں وہ ہدایت کا سرنامہ اور سررشتہ لوگوں کو دے کر دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اور جو کام انذار بشارت کا ہے وہ اب کتاب کرے گی۔ یہ اسکیم اور مقصد تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آج سے کم و بیش 4000 سال پہلے ایک ملت کا انتخاب کیا، اور اس ملت میں سے کچھ قوموں کو وہ ذمہ داری دی کہ وہ مشن جو انبیاء اور رسولوں کا ہے اس کو آگے بڑھائیں۔ ذریت ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل، 2 قوموں کا انتخاب ہوا، اور ان قوموں کے انتخاب کے بعد پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہدایت نامہ ان قوموں کو منتقل کیا۔ یہی وہ وقت ہے کہ جب پہلی دفعہ شریعت روئے زمین پر نازل کی گئی اور باقاعدہ اللہ کا حکم اور قانون ان کے سپرد کیا گیا۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ کا پہلا دور ہے، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کی تشکیل۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جس ذمہ داری پر انہیں فائز کیا گیا تھا وہ اللہ کے دین کی نصرت اور شہادت کی ذمہ داری تھی، اور وہ قوم اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر معمولی اختیارات لے کے زمین پر کھڑی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ تم جب دنیا میں نکلو گے تو میری سنت کا ظہور تمہارے ساتھ ہوگا، اور جس وقت تم میرے مشن کو وجود پذیر کرنے کے لیے آگے بڑھو گے تو میری تائید، میری مدد، میری نصرت وہ تمہارے ساتھ کھڑی ہوگی۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ان ملتوں کا جن کا انتخاب کیا گیا وہ اپنے اس مشن کو پورا کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ بنی اسرائیل، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آخری پیغمبر ان میں بھیجا اور اتمام حجت کر کے اس ملت سے وہ ذمہ داری لے کے
اسی شاخ ذریت ابراہیم کی ایک دوسری ملت کو ذمہ داری دے دی، بنی اسماعیل۔ یہ پہلا دور ہے مسلمانوں کی تاریخ کا۔ دوسرا دور شروع ہوتا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور صحابہ اکرام کی شہادت علی الناس کے مرحلوں کو دنیا تک پہنچانے سے۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسماعیل میں ایک آخری پیغمبر کی بعثت کی، اور اس کو اور اس کی قوم کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے کلام کو رہتی دنیا تک محفوظ کر کے آگے نسلوں کو منتقل کرے گی۔ یہ مسلمانوں کی قوم کی تاریخ کا دوسرا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں بھی کچھ خدا کی سنتوں کا ظہور ہوا، اور اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ جس وقت وہ کسی قوم کی طرف رسول کو بھیجتے ہیں تو وہ رسول محض کوئی منادی نہیں ہوتا، کوئی دائی نہیں ہوتا، بلکہ وہ روح زمین پہ آتا ہے اور اللہ کا آخری پیغام اپنے کمپلیوسو آرگومنٹ کے ساتھ اتمام حجت کے درجے میں واضح کر کے دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اور جو قومیں اس کا منتظر ہوتی ہیں ان پر اس زمین پر جزا و سزا اور عذاب نازل کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ پیغمبر اور اس کی قوم کو پھر فتح و نصرت ملتی ہے، ان کو زمین پر اقتدار دے دیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہی ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مخاطبین، ان کی قوم کو اس زمین پر اقتدار مل گیا۔ یہ خدا کی سنت کے تحت ملنے والا اقتدار تھا۔ یہ مسلمانوں کی قوم کا دوسرا مرحلہ ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس اقتدار کو اللہ کے پیغمبر نے لیا اور اپنے ساتھی، اپنے صحابہ اور اپنی قوم کے ذریعے آگے منتقل کیا، اور جو مشن اللہ کے پیغمبر کو دیا گیا تھا وہی مشن اللہ کے پیغمبر کے ساتھیوں نے پورا کیا۔ ان کے ساتھ بھی خدا کی غیر معمولی سنت کا ظہور ہوا اور ان کو بھی زمین پر اقتدار مل گیا۔ یہ اقتدار کی کوئی جدوجہد نہیں تھی، یہ سیاسی محرکات کے پس منظر میں کھڑی ہونے والی کوئی تحریک نہیں تھی، یہ دنیا میں انقلاب لانے کی کوئی مشق صحیح اور جدوجہد نہیں تھی، یہ خالص ایک الہی مشن تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اقتدار ملا۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ کا دوسرا دور ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو جب یہ اقتدار ملا تو صحابہ اکرام کی زندگی میں یہ اقتدار عالمی سطح تک پھیلنے کی مہمیز پیدا ہوئی۔ صحابہ اکرام کو جب اقتدار ملا تو اللہ کے پیغمبر نے قرآن مجید کی روشنی میں جو اصول متعین کیے تھے، صحابہ اکرام نے اس کی روشنی میں اس اقتدار کو نہ صرف یہ کہ سنبھالا بلکہ آگے بھی اگلی نسلوں کو منتقل کرنے کی کوشش کی۔ صحابہ اکرام پر مسلمانوں کی تاریخ کا دوسرا دور ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ تیسرا دور ہے جو صحابہ اکرام سے لے کر 17ویں صدی تک چلتا ہے۔ وہ عام انسانوں اور عام مسلمانوں کا دور ہے۔ اس دور کے اندر جو اقتدار اور غلبہ صحابہ اکرام خاص سنت کے تحت اپنی قوم کو منتقل کر کے گئے تھے، مسلمان اقوام نے اسی غلبے کو برقرار رکھا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 17ویں صدی میں آ کر وہ پھر اپنے خاتمے کی طرف بڑھتا ہے۔ آپ سب کے یہ علم ہے کہ 17ویں صدی ہی وہ نقطہ ہے کہ جس وقت مسلمانوں کی تینوں بڑی سلطنتیں، وہ چاہے صفوی سلطنت ہو، وہ چاہے مغلیہ سلطنت ہو، یا وہ چاہے عثمانیہ سلطنت ہو، اپنے زوال کو چھوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی نقطہ ہے جس کے بعد جس طریقے سے ایک مریض وینٹیلیٹر پہ کچھ عرصہ زندہ رہتا ہے، سانس لیتا ہے، بات چیت کرتا ہے، لیکن بالآخر اس کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے لیے ایک بالکل بیکار شخص بن کے رہ جاتا ہے۔ یہ تیسرا دور ہے۔ اس تیسرے دور کے اندر مسلمان ایک عالمی قوت اور ایک سپر پاور کی حیثیت میں دنیا میں نمودار ہوئے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک اسلام کا سکہ اور مسلمانوں کا بول بالا تھا۔ مسلمانوں کو عالمی سطح پر حکومت اور غلبہ حاصل ہوا، اور جس طریقے سے دنیا میں غلبے کو قائم رکھا جاتا ہے اور غلبے کو توسیع دی جاتی ہے، مسلمان قوم نے انہی اصولوں کو سامنے رکھ کے اس اپنی اقتدار اور حکومت کو قائم رکھا۔ اس کے بعد ایک چوتھا دور ہے۔ وہ چوتھا دور جب 17ویں صدی میں ہم زوال آشنا ہونا شروع ہوئے تو ایک متبادل قوم اور متبادل طاقت ہے جو دنیا میں ہمیں اٹھتی بھی نظر آتی ہے، اور وہ طاقت اور اس قوم کا نام ہے مغربی اقوام۔ وہ مغربی اقوام ہیں کہ جنہوں نے 17ویں صدی ہی کے بعد دنیا کے اندر اپنے غلبے اور اپنے اقتدار کی جڑوں کو مضبوط کرنے کا آغاز کیا ہے، اور یہاں تک بات پہنچی کہ خود ان قوموں کے درمیان مخاصمت کے نتیجے میں پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے وقت جو کچھ مسلمانوں کی بچی کچی طاقت تھی، وہ ان عالمی فاتحین کی دوسری جنگ عظیم میں فتح کے بعد
مکمل طور پہ ختم ہو گئے۔ مسلمانوں کی ایک سلطنت جو کچھ جس کو کہا جاتا ہے کہ یورپ کا مرد بیمار، جو کسی نہ کسی حیثیت میں دنیا پر موجود تھی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم میں اس کا خاتمہ ہو گیا، سلطنت عثمانیہ۔ یہ 4 ادوار ہیں مسلمانوں کی تاریخ کے۔ یہ جو چوتھا دور ہے، یہ دور در حقیقت ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم اس وقت دنیا میں عالمی سطح پر ایک مغلوب اور ایک مفتوح قوم ہے جنہیں فتح کر لیا گیا ہے، اور جن لوگوں نے اس کو فتح کیا ہے وہی لوگ ہیں جو اس وقت دنیا پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ جو عام طور پر بات کی جاتی ہے اقوام متحدہ کی اور عالمی انصاف کی، یہ سب چیزیں بھی انہی طاقتوں نے مل کر بنائی ہیں کہ اس سے پہلے وہ خود اپنی طاقت کی سرکشی میں بے ہنگم طاقت میں مبتلا ہو جاتے تھے، تو وہ خود سر جوڑ کر بیٹھے کہ ہم جو فاتحین ہیں دنیا کے، اب ہم دنیا میں باہمی امن قائم کرنے کے کچھ اصول وضع کرتے ہیں۔ یہ اقوام متحدہ اسی پس منظر میں وجود پذیر ہوئی ہے، اور اس کے اندر یہ جو طاقتیں آپ کو نظر آتی ہیں جن کے پاس ویٹو کی پاور ہے، یہ دوسری عالمی جنگ کے فاتحین ہیں۔ تو ان لوگوں نے ہمیں فتح کیا ہے۔ اس تاریخی پس منظر کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس کے کچھ نتائج اور عواقب ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اگر ہم ان سب سے صرف نظر کریں اور ایک نسٹیلجیا کی کیفیت میں اپنی عظمت رفتہ کی بازیافت، اپنی اسی تیسرے دور کی عالمی حکمرانی کا خواب اور عالمی سطح پر مسلمانوں کے غلبے اور تسلط اور اپنی اس سپر پاور کی حیثیت کو منوانا چاہتے ہیں، اور ہمیں یہ ادراک نہیں ہوتا کہ ہم اپنی تاریخ کے چوتھے مرحلے میں خود مغلوب ہو چکے ہیں، تو ہماری جتنی جدوجہد ہے، ہماری جتنی سعی و کاوش ہے، وہ در حقیقت ہمیں ترقی معکوس کے رستے پر لے کر جا رہی ہے کہ جو 2 قدم ہم اٹھا سکتے تھے، ہم وہ 2 قدم بھی نہیں اٹھا رہے، اس لیے کہ ہماری سمت درست نہیں ہے، ہمارا لاہ عمل درست نہیں ہے، ہمارا زاویہ نظر درست نہیں ہے۔ اس چیز کو منظر میں رکھ کر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 3 ایسے کام ہیں اور یہ تینوں ایسے کام ہیں کہ جن کو کہنا اور سننا ایک ایسی قوم کے لیے کہ جس نے 1000 سال دنیا پر حکومت کی ہو، بہت مشکل اور ناممکن ہے کہ وہ اس کو شعوری انداز میں قبول کر سکے۔ یہ انسانوں کی نفسیات، قوموں کی نفسیات، سیاسی نفسیات، غلبے کی نفسیات، اس سب کے مترادف ہے۔ چنانچہ یہ آسان کام نہیں ہے جو آگے میں 3 بتانے جا رہا ہوں، اور ان تینوں کاموں کی جب ہم دعوت دیتے ہیں تو عالمی سطح پر مسلمانوں کی جو مذہبی قیادت ہے وہ اس کو بزدلی اور شکست کے جذبے کو قبول کرنے کا مترادف قرار دیتی ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ آپ لوگوں کے دل میں مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی بازیاب کا جذبہ نہیں ہے، آپ لوگ یہ نہیں چاہتے، آپ لوگ مغرب سے مروب ہیں، آپ لوگ مغربی اقوام کے جو فکری تغلب اور فکری سطح پر ان کا ایک غلبہ ہے اس کو قبول کرنا چاہتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی جو قومی نفسیات ہے اس میں یہ تینوں کام کم و بیش ایسے ہیں کہ آپ ان کا نام لیں، ان کی صدا بلند کریں تو غیر مسلم تو ایک طرف اس وقت جن پہ دنیا کا قبضہ ہے، خود مسلمانوں کی ملت میں آپ کو اپنی پگڑی پونجی سر بازار نیلام کرنی پڑتی ہے، اور لوگ شعوری طور پر ان تینوں اقدامات کو سمجھیں کبھی قبول نہیں کرتے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو پہلا کام اس وقت مسلمان قوم کو بتانے کا ہے کہ ہم عالمی سطح پر شکست کھا چکے ہیں، یعنی یہ جو بات ہے کہ جی امت مسلمہ کا درپیش مسئلہ، اس میں پہلے مسئلے کا ادراک یہ کہ ہم یہ تسلیم کریں کہ ہم وہ قوم نہیں رہے جس قوم کو اللہ نے 1000 سال تک روئے زمین پر غلبہ دیا تھا۔ اس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ یہ باریاں آتی رہتی ہیں دنیا میں، تلک الایام نداول بین الناس، یہ باریاں آتی رہتی ہیں، یہ دنیا کا سٹیج ہے، اس سٹیج پہ قوموں کا عروج ہوتا ہے، قوموں کا زوال ہوتا ہے۔ عروج و زوال کے بے تحاشا اسباب ہیں، عروج بھی کبھی کبھی بغیر کسی منطقی محنت اور عقلی قضیے کے مل جاتا ہے۔ ہمیں جو عروج ملا وہ ہمارے پیغمبر کے ساتھ خدا کی غیر معمولی سنت کے پس منظر میں ملا۔ مسلمان قوم جو جزیرہ نما عرب کے اندر آباد تھے، انہوں نے وہاں رہتے ہوئے کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی میں غیر معمولی ریولوشن نہیں کیا تھا، انہوں نے کوئی علم اور اخلاق کے نئے پہاڑ نہیں کھود ڈالے تھے، بلکہ ایک اللہ کی سنت تھی
ایک وجہ بنی جس کی وجہ سے ہمیں اقتدار مل گیا۔ اقتدار ملنے کے بعد دنیا میں اسی اصول پر ہمارا اقتدار قائم رہا جس اصول پہ باقی اقوام کا قائم رہتا ہے۔ وہ کیا تھی؟ غلبہ، تسلط۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ جس وقت ہم شکست خوردہ ہو گئے، اب اس کے بعد جو پہلی چیز ہم نے تسلیم کرنی ہے وہ چیز یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں 5 طاقتوں کی حکومت ہے، اور ہم ان سے لڑنے، ان کے ساتھ تنازعات پیدا کرنے، ان کے ساتھ مخاصمت کو آگے لے کر جانے، ان کے ساتھ تہذیبی کشمکش کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی۔ جس وقت ہم یہ بات مانیں گے تو ہماری ساری کی ساری جدوجہد اپنی تعمیر پر مرکوز ہوگی۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے دنیا میں کہ جن ممالک نے ان حقائق کو تسلیم کیا ہے اور عالمی طاقتوں سے مزاحمت اور مخاصمت کی جنگ کو چھیڑے بغیر اپنی تعلیم اور ترقی پر توجہ مرکوز کی ہے، وہ آج دنیا کے اسٹیج پر عملاً ایک قابل فخر مقام لے کر کھڑی ہوئی ہیں۔ ہمارے سامنے ملیشیا کی مثال آتی ہے، ہمارے سامنے ترکی کی مثال آتی ہے۔ کیوں کھڑی ہوئی ہیں؟ کیسے ممکن ہے کہ اگر ہم اپنی تعمیر پر توجہ دیں تو ہم آزادی کا سانس لے سکتے ہیں؟ اس لیے ممکن ہے کہ اس دور میں یہ جو فاتحین ہیں جنہوں نے دنیا کو فتح کی ہے، یہ تمام تر جرائم کی تاریخ رکھنے کے باوجود کچھ اصولوں کو خود اپنے احتساب کے نتیجے میں مان چکے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ قانون کی حکمرانی، کہ دنیا کے اندر کسی نہ کسی سطح پر ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے۔ آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جب فتوحات ہوتی تھیں تو اس کے بعد غلام اور باج گزار بنایا جاتا تھا، اور خواتین کو لونڈیاں بنایا جاتا تھا، اور اس کے بعد ان پر حکومت کی جاتی تھی۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ زمانے کی حرکیات نے معاملات کو اس طرف پہنچا دیا کہ 1928 میں عالمی سطح پر اس چیز کو تسلیم کر لیا گیا کہ اب کوئی ملک کسی دوسرے ملک پر قبضہ کر کے اس کو لیجیٹیمیٹ نہیں قرار دے سکتا۔ نیشن اسٹیٹ کا یہ تصور ہم نے دیکھا کہ وہ اقوام جو دنیا بھر میں آباد تھیں، بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہوئی، مختلف رنگ، مختلف نسل، مختلف نظریات اور خیالات اور مذاہب لے کر ایک خطہ ارض میں لوگ آباد ہوئے، تو اس خطہ ارض کو ایک سوورنٹی حاصل ہوئی۔ یہ لکیریں خود انہی عالمی قوتوں کی کھینچی ہوئی ہیں۔ تو دنیا کے اندر قانون کی حکمرانی کی بات تسلیم کرنے پر آمادہ ہوئے عالمی فاتحین۔ آپ تصور کریں ذرا کہ آج سے 200 سال پہلے جس وقت جنگ جیتی جاتی تھی، اس کے بعد یہ تصور نہیں ہوتا تھا کہ آپ کی زندگی بھی قائم رہے گی۔ لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد اس دنیا میں آج ہم مسلمان کم سے کم جینے کی پوزیشن میں ہیں۔ خود ہمیں کوئی 56-57 ملکوں میں نیم خود مختاری ہی صحیح وہ دے دی گئی ہے۔ اس نیم خود مختاری میں ہم نے جینے کا کرینہ پیدا کرنا ہے۔ اس نیم خود مختاری میں اپنی عزت نفس کو مجروح ہوئے بغیر اپنی داخلی تعمیر پر ہم نے نظر دوڑانی ہے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو جو کچھ آزادی ہمیں حاصل ہے، جو کچھ سہولت اس وقت ہمارے سامنے، ہم نے یہ دیکھا، مزاحمت کی تحریکیں اٹھا کر دیکھا، ہم نے مسلح جدوجہد کر کے دیکھا۔ آپ مہدی سوڈانی سے لے کر امام شامل کے جہاد کو دیکھیں، اور یہاں پر IS القاعدہ سے لے کے ملا عمر اور اسامہ بن لادن کی منظم جدوجہد کو دیکھیں۔ ہر سطح پر ہمیں شکست ہوئی، ہر سطح پر۔ اس لیے کہ جو تصور ہمارے ذہن میں ہے کہ ہم نکلیں گے اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اور اس کے بعد کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، جس مدد کے ہم انتظار میں ہیں وہ نصرت اور مدد مسلمانوں کی تاریخ میں آ چکی ہے، اور وہ ایک قوم کو حاصل ہو چکی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو طاقت نہیں دی، اگر آپ کو صلاحیت نہیں دی، آپ کے اندر وہ قوت نہیں موجود کہ جس سے لڑا جا سکتا ہے، تو ہر لڑائی کا انجام شکست کی صورت میں نکلے گا۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا اس دنیا میں کہ پوری کی پوری نسلیں، یہاں پر ذکر ہوا مسئلہ فلسطین کا، ہماری تیسری نہیں چوتھی نسل ہے جو ایک سیاسی مسئلے کو اور یہ سمجھے بغیر کہ اس وقت عالمی قوتوں نے ایک ریاست کو وہاں وجود پذیر کیا ہے، معاملہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور ایک آئیڈیل سچویشن کو سامنے رکھ کے اسی پس منظر میں، اسی نفسیاتی برتری اور تفوق کے جذبے میں معاملہ کرنا چاہتی ہے، جس میں معاملہ کرنا اس عہد میں بہت مشکل ہے۔ چنانچہ ہم نے اگر اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے آنے والے طبقے کو
ایک پرامن معاشرہ دینا ہے، ان کو یہ بتانا ہے کہ ہم بھی دنیا میں بحیثیت قوم ایگزسٹ کرتے تھے، یہ ہماری تاریخ ہے اور ہمیں اپنی تاریخ پہ بڑا فخر ہے، ہم اس فخر کو آگے منتقل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ساری کی ساری جدوجہد لڑائی اور مخاصمت کے دائرے میں نہیں ہوگی۔ اور میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کر کے بھی ہم نے دیکھ لیا، ہمیں نتیجہ نہیں ملا۔ پچھلے 200 سال آپ بر صغیر کے اندر آزادی، جو جنگ آزادی ہوئی اس کی تاریخ سے لے کر آج تک دیکھ لیں، ہر جگہ پر جہاں پر ہم نے منظم جدوجہد کی وہاں ہمیں شکست ہوئی۔ میں کل ایک پروگرام میں تھا تو وہاں مجھے ایک صاحب نے کہا کہ یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ 57 کے 57 عالمی ملک مل کے یہ جدوجہد کریں؟ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ جو 57 عالمی ممالک مسلمانوں کے جن کا آپ نام لیتے ہیں، یہ عالمی ممالک وجود پذیر کیسے ہوئے ہیں؟ یہ ان عالمی فاتحین نے لکیریں کھینچ کر آپ کو نیم خود مختاری دی ہے۔ ان کی معیشت کا حجم دیکھیں، ان کی ٹیکنالوجی کا پس منظر دیکھیں، اور جن ملکوں میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں ان ملکوں کی حفاظت کی ذمہ داری انہوں نے لی ہوئی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے یہ خواب دیکھنا کہ 57 کے 57 اسلامی ممالک اٹھیں اور کہیں جی آج ہم جذبہ ایمانی سے سرفروش ہو کر پورے کے پورے عالم کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے ہیں اور اب ہمیں دنیا میں اقتدار مل جائے گا۔ تو جو پہلا نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اپنے عہد کو پہچانیں۔ امام محمد بن حسن شیبانی کا ایک قول ہے وَمَن لَمْ يَعْرِفْ عُرْفَ زَمَانِهِ فَهُوَ جَاهِلٌ، جو زمانے کے حقائق سے نہیں اپنے آپ کو متعارف کرواتا وہ بے خبر ہے۔ تو ہم مسلمان اس بات کو تسلیم کریں کہ جو ہمیں ایک رول اللہ نے دیا تھا وہ رول ہم نے پورا کیا ہے، اور وہ ہمارے لیے قابل فخر ہے۔ ہماری تاریخ اس کے بہت سارے روشن اور بڑے جاویداں اور بڑے درخشاں اور بڑے اچھے پہلو ہیں جو ہم اپنی نسلوں کو منتقل کر سکتے ہیں۔ لیکن دوبارہ سے اسی جدوجہد کے غلبے میں سرگردہ ہونا، جو اس وقت عالمی قوتیں موجود ہیں ان کے ساتھ دائمی مخاصمت اور لڑائی مول لینا، اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا ہے نہ نکلے گا، اور جو طاقت ہمیں حاصل ہے وہ طاقت بھی ہم سے چلی جائے گی۔ ہمیں نیم خود مختاری ملی ہے، دنیا کے اندر جمہوریت کی بات ہوتی ہے، ہم اپنے ہاں اچھے حکمرانوں کا انتخاب کر سکتے ہیں، اپنی قومی تعمیر کر سکتے ہیں۔ ہماری توجہ ہمارے داخل پہ ہونی چاہیے، نہ کہ ایک تہذیب کے مقابلے میں اپنی امت کی برتری ثابت کرنے۔ یہ پہلا نقطہ ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ مسلمان کیوں کہلاتا ہے؟ مسلمان اس لیے کہلاتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کو دنیا میں مانتا ہے، اسلام، اسی سے ہماری نسبت بنتی ہے، وصف بنتا ہے کہ ہم مسلمان اسلام کے ماننے والی ہم قوم ہیں۔ اگر ہم اسلام کے ماننے والی قوم ہے تو یہ ضروری ہے، ناگزیر ہے کہ اسلام ہماری زندگی کا نظریہ حیات بنے، اسلام ہمارا لاہ عمل اور آدرش بنے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں مذہب کا نام تو سب لیتے ہیں اور اپنی شناخت بھی مسلمان بتاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مذہب اسلام کیا تعلیمات دیتا ہے، مذہب اسلام کے کیا نقطہ نظر ہیں، مذہب اسلام شریعت کا کیا تصور رکھتا ہے، ہم لوگ اس وقت عملی طور پر اپنی زندگی میں اس کی کوئی فائدیت محسوس نہیں کرتے۔ آپ کو شاید یہ بات جان کے حیرت ہو کہ کسی شخص سے اٹھ کر پوچھیں کہ جو اسلام کی تعلیمات قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے، کیا تم شعوری طور پہ اس کو اپنی زندگی میں اپنانے پر آمادہ ہوگے؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے ہمارا نظام، اس وقت ہم پاکستان میں ہیں، پاکستان کے اندر جو کچھ نظام موجود ہے اس وقت عالمی سطح پر دیکھیں، آخری مملکت تھی سلطنت عثمانیہ جس کے اندر فقہ حنفی تھی، اور وہاں پر خاتمے کے بعد عالمی سطح پر جو ہماری اپنی قانون کی روایت تھی جو مسلمان علماء نے پیدا کی تھی، ہم اس کو بھی اپنی زندگیوں میں ریلیونٹ رکھنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں کہیں بھی دین اسلام کی وہ جو حقیقی تعلیمات ہیں لوگ ان کو نہیں اپنا رہے۔ کیوں نہیں اپنا رہے؟ یہ سوال ہے۔ اس لیے نہیں اپنا رہے کہ مذہب اور اسلام ایک چیز ہے اور اس کو سمجھنے سے جو فکر ڈیولپ ہوتی ہے وہ دوسری چیز ہے۔ ہم مسلمانوں نے گزشتہ کئی صدیوں سے اسلام کو سمجھنے کا جو تھاٹ ڈیولپ ہوا ہے اس کو دوبارہ سے ریوائز کرنا، اس کو کریٹیکلی ریویو کرنا، اس کو ریکنسٹرکٹ کرنا، اس کو ری لرن کرنا، یہ پوری کی پوری جو جدوجہد ہے اس کا خاتمہ کر دیا، قومی سطح پر خاتمہ کر دیا ہے، اور ایک جامد محض تقلید کا ذہن ہے جس میں ہم جیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اس ملت کے سب سے بڑے محسن علامہ اقبال نے بھی یہی نعرہ لگایا کہ دوبارہ سے اٹھو، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ کرو، مذہب
اور مذہبی فکر یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ جس وقت تک مسلمان مذہبی فکر کو ریویو نہیں کریں گے اس وقت تک مذہب ان کا نظریہ نہیں بن سکتا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں اس وقت خود ہمارا جو مذہبی فکر ہے، ایک جدید پڑھے لکھے انسان کو وہ مذہبی فکر آپ بتائیں، کبھی تجزیہ کریں، اس کا تجربہ کریں کہ جو کلاسیکل مذہبی فکر آپ کے پاس موجود ہے، آپ کو حیرت ہوگی کہ جس زمانے میں ہمارے ارد گرد کے ممالک کے اندر باقاعدہ ایک نظام حکومت بنا اور انہوں نے اسلام کی ایک تعبیر وہاں پر رائج کی، جس میں آپ داڑھی رکھے بغیر اس مملکت میں داخل نہیں ہو سکتے، جس میں شخصی آزادی کا کوئی تصور نہیں ہے، جس میں عورتیں تعلیم نہیں حاصل کر سکتی، جس کے اندر جمہوریت کفر ہے، جس کے اندر موسیقی سننا یہ حرام ہے، جس کے اندر مثال کے طور پہ تصویر کشی کرنا ممنوع ہے، جس کے اندر انٹرٹینمنٹ کے تمام ذرائع جو ہے ان کے اوپر بین ہے، پروہیبٹڈ ہیں، جن کے اندر آپ کوئی سیاسی نقطہ نظر پیش نہیں کر سکتے، جس کے اندر آپ جو کچھ فہم ڈیولپ ہو چکا ہے اس سے اختلاف نہیں کر سکتے، یہ نظریے پیش کیے گئے۔ تو یہاں کے کچھ دانشوروں نے اٹھ کر کہا کہ بھئی یہ چیز تو اسلام نہیں ہے، تو انہوں نے پھر نکال کے دکھایا کہ یہ اسلام نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہے جو کتابوں میں آپ نے لکھ کے ہمیں پڑھایا تھا؟ یہ سب کچھ تو خود آپ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت چاہے وہ ایک جدید نوجوان ہو جس کا ایک ورلڈ ویو بنا ہوا ہو، جو جانتا ہے کہ دنیا کے اندر معاملات کیسے ہوتے ہیں، اس کو جب آپ مذہب اسلام کی وہ تعبیر پیش کرتے ہیں، میں پھر بار بار زور دے کے کہہ رہا ہوں اسلام نہیں، اسلام کی تعبیر، علماء کا فہم، مسلمانوں کی فکر پیش کرتے ہیں، تو وہ ان کو اپنی زندگیوں سے ریلیٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ تو مسلمانوں نے اگر اس دنیا میں بحیثیت مسلمان کھڑے رہنا ہے اور اپنی دین کو اپنا شناخت بنانا ہے، تو ان کو اپنے مذہبی افکار کو ریوزٹ کرنا ہوگا، اور وہ آوازیں، وہ مجددین جو اس وقت دنیا بھر میں اس اسلام کی تعبیر نو پیش کر رہے ہیں، اس کے افکار کو کریٹیکلی انالائز کر رہے ہیں، ان کی بات کو بھی سننا ہوگا، ان کو اپنی سوسائٹیوں میں جگہ دینی ہوگی، اور وہ اسپیس پیدا کرنی ہوگی کہ ہم مذہب ریویو نہیں کر رہے، مذہب ایک ہے، وہ قیامت تک ریلیونٹ ہے، اس کو جو انسانوں نے سمجھا ہے اس فکر کو ریویو کر رہے ہیں۔ اور آخری بات جس کو کر کے میں خاتمہ کلام کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ عالمی سطح کے طاقت ہوں یا آپ کوئی مفتو یا محکوم قوم ہوں، آپ کا سروائیول ایک چیز پر منحصر ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے علم اور اخلاق میں اپنے ہاں برتری پیدا کرنی ہے۔ یہ غلامی میں جینے کا بھی کرینہ ہے اور یہ حکمرانی میں جینے کا بھی کرینہ ہے۔ اگر آپ کے ہاں علم اور اخلاق میں پستی آتی ہے تو پھر کوئی بھی قوم اس دنیا کے اسٹیج پر کھڑی نہیں رہ سکتی۔ علم اور اخلاق میں بلندی کی جو شہرک رشتہ ہے وہ تنقیدی ماحول کو پیدا کرنا ہے۔ ہم مسلمانوں نے اس وقت دنیا میں جہاں جہاں ہمیں اقتدار حاصل ہے، جس چیز کو سب سے زیادہ روکا ہے وہ تنقید ہے، وہ کرٹیسزم ہے، وہ مختلف نقطہ نظر کو سننے کا حوصلہ نہ پیدا کرنا ہے۔ یہ جو تنقید ہے، نقد و نظر ہے، یہ دنیا میں ترقی کا بھی راز ہے، یہ دین میں ترقی کا بھی راز ہے۔ جس وقت تک ہم سب انسان ہیں، ہم سب اپنا ایک ماضی، اپنی ایک تاریخ، اپنا ایک علم رکھتے ہیں، وہ محدود ہے، اس میں قلت ہوتی ہے، تدبر میں بھی، غور و فکر میں بھی۔ جب کوئی صاحب علم کوئی نقطہ پیش کرتا ہے، کوئی رائے پیش کرتا ہے، اور ہماری سوسائٹی اس جگہ پر نہیں کھڑی ہوتی کہ وہ اس رائے کا تعلیمانہ تجزیہ کرے اور اس کو موقع دے کہ وہ اپنی بات کر سکے، اور ایک شائستگی کے ماحول میں، ایک اپنائیت کے ماحول میں ہم ان افکار پر فکری تبادلہ خیال کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جیسے ہی کوئی بات آپ کے تصورات کے خلاف آتی ہے، آپ سب سے پہلے اس کو ٹیگ کرتے ہیں، لیبل کرتے ہیں، یہ تو مغرب کا ایجنٹ ہے، یہ تو ہندوستان نواز ہے، یہ تو فلاں فلاں پارٹی کا اس سے تعلق ہے۔ ہم کبھی بھی افکار و خیالات کا میرٹ پہ جائزہ نہیں لیتے۔ یہ بظاہر تو بڑی چھوٹی سی بیماری لگتی ہے، لیکن یہ بیماری ہے جو آپ کو علمی طور پر دنیا میں شکست خوردہ بنا دیتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے سائنس کے میدان میں جو ترقی ہوئی دنیا بھر میں، وہ اسی تنقیدی رویے کے نتیجے میں ہوئی۔ لوگوں نے اپنے افکار پیش کیے، اس پہ لوگوں کی طرف سے کرٹیسزم ہوا، کرٹیسزم پر دوبارہ سے کنسٹرکٹیو کام کیا گیا، کرتے کرتے اس وقت آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس وقت سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو چکا چوند ریولوشن ہے، اس نے انسانیت کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو علم کے باب میں فروغ نہیں ہو سکتا جب تک آپ تنقیدی فکر کو آگے نہ بڑھائیں۔ میرے لحاظ سے یہ تین چیزیں ہیں، جس وقت مسلمان ان کو کرنے پر آمادہ ہوں گے
اور پہلا قدم اٹھائیں گے، اس دن جو امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز ہیں ان کے خاتمے کی طرف پہلا قدم اٹھے گا۔ لیکن اگر ہم ان تینوں چیزوں کو نظر انداز کریں گے تو نوحہ خوانی ہوگی، ہم روئیں گے، ہم دھوئیں گے، ہم جو کچھ ہمارے پاس اس وقت طاقت بچی ہے اس کو خرچ کر کے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر کسی چیز سے نوازنا ہے، خدا کی سنت کے مطابق ہم اس سے بھی اپنے آپ کو محروم کر لیں گے۔ اور خاتمے پر میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اتحاد امت کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے قائم ہوگا۔ دیکھیے، جب آپ یہ تینوں کام کریں گے اس کے بعد اتحاد کوئی مصنوعی رویہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کے اعماق اور شعور میں یہ بتا دیں کہ اپنے نظریات میں یکجائیت پیدا کر کے ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ اتحاد اصل میں اس رویے سے پیدا ہوتا ہے جو رویہ اختلافات میں جینے کا آپ کو قرینہ دے دے۔ امت کے اندر اختلافات ختم کر کے اتحاد نہیں ہوگا، اختلاف ختم کرنا انسانیت کو ختم کرنا ہے۔ دنیا میں اختلافات بھی ہوتے ہیں اور متنوع نظریات بھی ہوتے ہیں، ان متنوع نظریات اور اختلافات میں جینا کیسے ہے، اس سے اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو اسپیس کیسے دینی ہے، ایک دوسرے کو یہ مارجن کیسے دینا ہے کہ میں اپنی رائے اس امکان پہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ غلط ہو سکتی ہے، اور میں تمہاری رائے اس امکان پہ رد کر رہا ہوں کہ میرے نظر میں اس کی صحت میں اسقام ہے۔ تو جس وقت تک یہ رویہ مسلمانوں میں پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک اتحاد کے جتنے خواب دیکھے جاتے ہیں وہ مصنوعی تقریبات کے اندر مختلف فرقوں اور مسالک کے علماء کو بٹھا کر تصویریں کھنچوانے کی حد تک تو بہت حد تک حاصل ہو جائے گا، لیکن حقیقی سطح پر نسلوں میں وہ شعور منتقل ہو کہ ہر مسلک، ہر فرقے، ہر نقطہ نظر کے آدمی کی بات سننی ہے اور اس کو احترام دینا ہے، اور تمام علماء کو اپنا عالم سمجھنا ہے، اور تمام فلسفیوں سے اختلاف کرتے ہوئے ان کو ملت کا سرمایہ سمجھنا ہے۔ ہماری قوم کی جو سب سے بڑی بدقسمتی ہے، سب سے بڑی بدقسمتی وہ یہ کہ ہم اپنے عالی دماغوں کو جو اللہ صدیوں میں پیدا کرتا ہے، صدیوں میں پیدا کرتا ہے، کسی قوم کے اندر بڑے اذہان، بڑے لوگ ایک دو دن میں پیدا نہیں، صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ ہم سب سے بڑے محسن کش ہیں اپنے ان عالی دماغوں کی قدر کرنے، یعنی انہی عالی دماغوں کو ہم ان مملکتوں، ان ملتوں، ان خطوں کے اندر آزادانہ زندگی گزارنے کا جذبہ بھی چھین لیتے ہیں، یعنی ان کو یہ حق بھی نہیں ہوتا اور پھر ان کو ہجرت کر کے یہاں سے جانا پڑتا ہے۔ مسلمان ملت کے ان ممالک کو دیکھیں اور اس سے یہ سبق بھی لیں کہ کیسے قومیں عروج پاتی ہیں۔ جب وہ جاتے ہیں تو پوری دنیا میں اسائلم دینے کے لیے کوئی مسلم ملک موجود نہیں ہے سوائے مغربی اقوام کے، وہیں جانا پڑتا ہے۔ تو مغربی تہذیب اور مغربی قوم، اس سے ہمیں اختلاف ہے، یعنی مغربی تہذیب پر کھڑی ہوئی مغربی قوم جن کے نظریات وہ بن گئے ہیں، اس لیے کہ وہاں سررشتے کی حیثیت انسان کو حاصل ہے، آزادی کو حاصل ہے۔ ہم اسلامی تہذیب کے پروردہ ہیں، ہماری سررشتہ اور بنیاد عبودیت اور بندگی ہے اور خدا کی اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ ہمارے یہاں حفظ فروج اور حفظ مراتب ہیں، ہمارے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ وہ تہذیب مقابل کی تہذیب ہے، اس کے افکار سے ہمیں اختلاف ہے، لیکن کیا ہم لڑ کے اور ان کے ساتھ مخاصمت کا رویہ اپنا کر فتح پا سکتے ہیں؟ یہ وہ خواب ہے جو اس ملت کو 200 سال سے ہمارے لیڈر اور رہبر اور رہنما اور مقتدر حلقے سنا رہے ہیں، اور شرمندہ تعبیر ہونا تو درکنار، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بھی ریت کی طرح ہماری مٹھی سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ یہ کچھ طالب علمانہ سی گزارشات تھیں، اس امید پر میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھ دی ہیں کہ خود یہ ایک مسافر کی ایک تلاش حق کی جستجو کی داستان ہے۔ ممکن ہے بہت ساری چیزیں آپ کو اس میں درست نہ لگیں، لیکن آپ کو حق ہے اس پر تنقید کرنے کا۔ میں ایک مذہبی پس منظر رکھنے والا آدمی ہوں، میں نے اس جگہ سے اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا جہاں پر انہی خیالات کو لے کے لوگ سوسائٹی میں نکلے ہوئے تھے، ایک بہت ہی ہارڈ کور متشددانہ پس منظر، مذہبیت کا پس منظر، اور میں نے خود اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں یہ دیکھا ہے کیسے نظریات کا یہ سفر آپ کو آپ کی تعمیر کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔